کسی بھی ٹریک کا پہلا قدم بہت اہم ہوتا ہے، حالانکہ بحالی ہوتا ہے اور اندیشوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ عقل بار بار اکساتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہی واپس ہو لو، لیکن جذبہ اور جنون اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ دل کی دھک دھک واضح سنائی دیتی ہے، یہ کمبخت دل ہی تو ہے جو یہاں تک لاتا ہے۔ اندیشے، امیدیں، تمنائیں، نامعلوم کا خوف، سب اسی قدم سے پہلے اپنے عروج پر ہوتے ہیں، لیکن قدم اٹھتے ہی جیسے اندر خالی ہو جاتا ہے، تمام احساسات بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں اور تمام توجہ صرف ایک شے پر مرکوز ہو جاتی ہے، اگلے قدم پر۔ نظر راستے پر جم جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد آپ ہلکے پھلکے اس ماحول کا ایک حصہ بنے ہوتے ہیں۔ 10 کلو کا رکسیک کمر پر کچھ بھاری محسوس ہوتا تھا۔ شیخ اور ڈاکٹر بھی اپنے دیدہ زیب و قیمتی ٹریکنگ شوز کا جلوہ کرا چکے تھے اور اب شریفانہ ٹریکنگ لباس میں ملبوس تھے۔ پہاڑوں میں چلنے کے لیے جینز زہر قاتل ہے، اس لیے سب کھلے کھلے اسپورٹس پائجاموں میں ملبوس تھے۔ ڈاکٹر کی پیلی جیکٹ، کرنل کا گرے ہیٹ اور پورٹر ذیشان کی شوخ شرٹ ماحول کو رنگ بخش رہے تھے۔ ٹریک کچھ دیر تو ہموار اور کھلا رہا، رفتار کے حساب سے خود بخود 3 ٹیمیں بن گئی۔ پورٹر تو لمبے لمبے ڈگ بھرتے، یہ جا وہ جا۔ میں، کرنل اور گائیڈ عبدل دوسری ٹیم میں، جبکہ ڈاکٹر کی چونکہ ٹانگ کی وجہ سے رفتار کم تھی، اس لیے وہ اور ذیشان ساتھ ساتھ۔ وادی کے بائیں جانب ہم ٹریک پر چل رہے تھے، ساتھ کچھ کھیت تھے جو تھوڑی دیر بعد ہی ختم ہو گئے۔ درمیان میں دریا برالڈو بہتا تھا۔ چونکہ ہم 10,000 فٹ سے اوپر آ گئے تھے، اس لیے درخت اب معدوم ہو چکے تھے۔ دائیں جانب دریا پار ایک گاؤں ٹیسٹی کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ سرکاری طور پر آخری گاؤں اسکولے ہے۔ انکشاف ہوا کہ نہیں، آخری گاؤں ٹیسٹی ہے، لیکن وہاں تک چونکہ کوئی ٹریک نہیں جاتا، اس لیے وہ شہرت سے محروم ہے۔ یہ قسمت بھی کیا عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ یہ گاؤں اسکولے سے بمشکل 5-6 کلومیٹر ہوگا، لیکن مواصلاتی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہی عقاب کے چونچ والی G4 سے مشابہ چوٹی جو اپالی گون سے دکھتی تھی، اب بالکل سامنے تھی۔ ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا بجا برف نظر آتی تھی۔ 1 گھنٹہ ہونے کو تھا اور پیاس تنگ کرتی تھی۔ میں نے انرجائل ملے پانی کی ایک پوری بوتل بھری تھی، لیکن وہ رکسیک میں تھی جس کو اتار کر کھولنا اور پھر چڑھانا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسے میں کرنل کی بوتل بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، جس کا بل کھاتا چھوٹا سا پائپ تھا۔ پائپ کو پکڑ کر سانس اندر کھینچنے سے پانی بوتل سے حلق میں آتا اور فرحت بخشتا۔ یہ 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن شرم اور لحاظ بھی آخر کوئی چیز ہے۔ چاروں نہ چار میں نے رکسیک اتار کر اس میں سے پانی کی بوتل نکالی اور پھر ہاتھ میں پکڑ لی۔ رکسیک ویسے بھی مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، جس کا اظہار میں نے کرنل سے کیا۔ اس کی عقابی نگاہوں نے فوراً مسئلہ بھانپ لیا جو ان 2 اسٹریپ کو نہ بند کرنے میں پوشیدہ تھا جو سینے پر آتے تھے۔ میں نے ان کو بے فائدہ سمجھ کر یوں ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن کرنل کے جہاں دیدہ سلیقے نے جب زبردستی انہیں بند کرایا تو کافی سکون محسوس ہوا۔ وادی کے دائیں جانب دور بلندی سے گرتی 4 آبشاریں رک کر دیکھنے کے قابل تھیں کہ دودھیاں برفوں سے نکلتی سینکڑوں فٹ نیچے گرتی یہ آبشاریں فطرت کے معصوم اور پرجمال ہونے کا مظہر تھیں۔ یہ آبشاریں تو خیر من میں گدگدی کرتی تھیں، مگر جو ایک دم ہی سامنے آ کر چوکس اور پریشان کرتی تھی وہ ایک BP چڑھائی تھی۔ BP تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ پنجابی کے 2 الفاظ ہیں اور یقیناً پر اخلاق اور شائستہ نہیں ہے۔ اس BP چڑھائی نے سانس اور ہوش دونوں اچھی طرح ٹھکانے لگا دیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک چڑھائی کے ختم ہوتے ہی دوسری چڑھائی آ گئی۔ ان 2 چڑھائیوں کے بعد جب سانس اور زمین ہموار ہوئے تو دور کورفن اور اس کے درمیان میں قیصر گراؤنڈ نظر آنا شروع ہو گئے۔ دائیں ایک جھولا پل بھی دکھتا تھا جو بالتورو جانے والوں کے لیے راستہ تھا۔ کورفن دراصل ایک عظیم اور قوی الجثہ پتھر ہے جس کا بلتی زبان میں مطلب ہی بڑا پتھر کے ہے۔ کئی میل دور سے نظر آنے والے اس پتھر کے بائیں جانب وہ عظیم گلیشیئر ہے جو 61 کلومیٹر طویل دنیا کا تیسرا بڑا بیافو گلیشیئر ہے۔ اس پر چلنا اگلے 6 دن تک ہمارا مقدر تھا۔
کوروفنگ کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر دل میں خیال ابھرا کہ ابھی بھی وقت ہے، کان لپیٹ کر واپس چلو۔ لیکن جب کان عبدل کی اس کہانی کی طرف متوجہ ہوئے جو اٹلی کی ایک 64 سالہ عورت کے بارے میں تھی جو اس عمر میں 6000 میٹر سے بلند مزداغ پیک عبدل کے ساتھ سر کرنے آئی تھی، تو بڑی شرمندگی ہوئی اور اس خیال کو ذہن سے زور سے جھٹک دیا۔ کورفنگ کے درمیان میں کھلی جگہ قیصر گراؤنڈ ایک وسیع سرسبز میدان ہے۔ تقریباً 3 گھنٹوں میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ شکر ہے کہ دھوپ نہیں تھی اور بادل چھا گئے تھے، ورنہ وہاں واقعی کسی سائے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس گراؤنڈ میں ایک چیز البتہ اس کے حسن کو داغدار کرتی تھی، جا وجہ جانوروں کا فضلہ بکھرا پڑا تھا اور بہت پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے اتنے جانور یہاں سے گزر کر کیا کرنے کے لیے گئے تھے۔ کیمپ لگا دیا گیا، میرا اور کرنل کا سفید خیمہ، شیخ اور ڈاکٹر کا کالا اور نارنجی خیمہ اور کچن کا نیلا ٹینٹ۔ گرم گرم بھاپ اڑاتے چکن سوپ نے ساری تھکن زائل کر دی اور شل ہوتی ٹانگوں کو توانائی دی۔ اشکولے سے لیا گیا پانی سب کے پاس ختم ہو چکا تھا، اس لیے ساتھ ہی بہتے دریا سے میں نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بوتل میں بھی بھر لیا۔ ہر چند دریا کا پانی کچھ مٹیالے رنگ کا تھا، لیکن چونکہ بہتا ہوا تھا اور شیخ کا فتویٰ تھا کہ چونکہ بہتا ہوا ہے اس لیے ٹھیک ہے۔ یہ اور بات کہ شیخ اس کو خود پینے سے احتراز برتتا تھا، اور جب پینا مجبوری بن گئی تو اسے ابال کر پیا۔ کھلے آسمان تلے آج پہلی رات تھی، اور کیا رات تھی کہ شوخ تاروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ستارے اتنے بہتات میں تھے اور اس قدر چمکتے تھے کہ لگتا تھا دور کوئی آتش فشاں پھوٹ پڑا ہے اور یہ سب اس کے شرارے ہیں۔ کھانا کھا کر سب جلدی سو گئے کہ صبح جلدی نکلنا تھا۔ گلیشیئر کو سلام پیش کر کے میں بھی سو گیا۔ اگلی صبح سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی تھی۔ پراٹھے، شہد، آملیٹ، چائے کا بھرپور ناشتہ کرنے کے بعد شیخ سے دعا کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت سے ایک بھرپور استغفار والی دعا کرائی۔ دعا کے دوران مجھے بچپن میں کیے گئے بچوں کے وہ سفر شدت سے یاد آئے جس میں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی نظر جس پہلی تحریر پر پڑتی تھی وہ گناہوں کی معافی مانگ کر سوار ہوتی تھی۔ شیخ نے بھی ہمیں تمام گناہ معاف کرانے کی استدعا کر کے ہی اس گلیشیئر بس پر سوار ہونے کی اجازت دی۔